سیر گلف حسین شفی برو رستم تولا شافانا بابا منجیر زلا برانسے سکینہ شافانا ببی لگتی بہت ہے پیاس میرے نور عین کو اٹھ اٹھ کے شب میں پانی پلانا حسین کو اٹھ اٹھ کے شب میں پانی پلانا حسین کو ہو پیاسا تو پانی پلا دوں گی بیوی میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی دلا دوں گی بیوی گلے سے لگاؤں وہ روٹھے مناؤں مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں ماں ہوتی ہے ماں روزے پہ آ گیا نانا میرے ناچتے سن
قدر تجھ کو ستمگر نے ستایا زہرا، اس قدر تجھ کو ستمگر نے ستایا زہرا، تجھ پر روتا ہے محمد کا مدینہ زہرا، پاس اپنے جنہیں احمد نے بٹھایا زہرا، پاس اپنے جنہیں احمد نے بٹھایا زہرا، در انہی لوگوں نے تیرا ہے جلایا زہرا، در انہی لوگوں نے تیرا ہے جلایا زہرا، یہ بھی سوچا نہ ستمگر نے جلا ڈالا اسے، یہ بھی سوچا نہ ستمگر نے جلا ڈالا اسے، جس پا اترا تھا کبھی عرش کا تارا زہرا، جس پا اترا تھا کبھی عرش کا تارا زہرا، میں نے تاریخ کے دامن میں یہ دیکھا ہے، میں نے تاریخ کے دامن میں یہی دیکھا ہے، ہر قدم پر تجھے ظالم نے رلایا زہرا، ہر قدم پر تجھے ظالم نے رلایا زہرا، بطن میں ہو گئی محسن کی شہادت اس دم، بطن میں ہو گئی محسن کی شہادت اس دم، دھس گئی کیل بطن میں ہو گئی محسن کی شہادت اس دم، جب ستمگار نے در تجھ پر گرایا زہرا، دھس گئی کیل جو دروازے کی پہلو میں تیرے، دھس گئی کیل جو دروازے کی پہلو میں تیرے، جس سے اولاد نرینہ کو بھی کھویا زہرا، جس سے اولاد نرینہ کو بھی کھویا زہرا، قبر احمد سے یہی رونے کی صدا آتی ہے، قبر احمد سے قبر احمد سے بھی رونے کی صدا آتی ہے، جب سے تو ہو گئی دنیا میں یتیمہ زہرا، چھن گئی خوشیاں تیرے گھر کی علی ہیں مغموم، چھن گئی خوشیاں تیرے گھر کی علی ہیں مغموم، جب تیرے سر سے اٹھا باپ کا سایہ زہرا، یوں تو کہنے کو تھے اصحاب محمد کے بہت، یوں تو کہنے کو تھے اصحاب محمد کے بہت، کوئی امداد کو تیری نہیں آیا زہرا، قبر پر جا کے بھی ماتم نہ تیرے کر پایا، بس یہی سوچ کے پھٹتا ہے کلیجہ زہرا، باپ کی موت پہ جی کھول کے رو بھی نہ سکی، تیری مظلومی پر روتا ہے زمانہ زہرا، اور جب بھی ایام تیرے غم کے یہ آ جاتے ہیں، جب بھی ایام تیرے غم کے یہ آ جاتے ہیں، 3 دن رہتا ہے اس دل میں اندھیرا زہرا۔ عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مستفیض بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، راحة العاشقين، الذي بعثه رحمة للعالمين، الملقب بطه وياسين، مولانا أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
یا سلمان من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی ومن ابغضها فہو فی النار. صلوات پڑھے بر جناب سلمان فارسی نے اس حدیث اور روایت کو پیغمبر اکرم سے بیان کیا، جس میں حضور اکرم نے جناب سلمان کو ایڈریس کرتے ہوئے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنۃ معی. جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ومن ابغضها فہو فی النار. جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اور فاطمہ سے دشمنی کی وہ جہنمی ہے، وہ آگ میں ہوگا، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم. یا سلمان، پھر آگے حدیث ہے، یا سلمان حب فاطمۃ ابنتی ینفع فی مئۃ موطن. اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہ پر کام آئے گی. میری بیٹی فاطمہ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو 100 مقامات پر اور 100 جگہوں پر وہ محبت کام آئے گی. ایسر تلک المواطن، ان 100 میں سے سب سے آسان موقع اور سب سے آسان جگہ الموت. اس میں سے آپ نے کچھ گنوائی. سب سے آسان جو مورد ہے اور موطن ہے وہ ہے الموت، موت کے وقت کام آئے. اس کے بعد میں پھر آپ نے بیان فرمایا والقبر، دوسرا مقام قبر میں کام آئے. والمیزان، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تب کام آئے. والمحشر، جب قیامت بپا ہوگی اس وقت کام آئے گی. والصراط، جب انسان پورے صراط سے گزرے گا تب کام آئے گی. والمحاسبہ، جب حساب و کتاب ہوگا تب کام آئے گی. 100 مورد بیان کیے پیغمبر نے، لیکن اس حدیث میں 6 موقع گنوائے. ایک موت کے وقت، ایک قبر میں، ایک نامہ اعمال جب تولے جائیں گے، ایک محشر میں، ایک پل صراط پر، اور ایک پھر جب حساب و کتاب ہوگا. جب حساب و کتاب میں دیکھا جائے گا اچھے اعمال کتنے ہیں اور برے اعمال کتنے ہیں. اس کے بعد میں پھر حدیث آگے بھی ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتا ہے، یا سلمان من رضیت عنہ فاطمۃ ابنتی فقد رضیت عنہ. اے سلمان، جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی اور خوش ہو جائیں اس سے میں بھی خوش ہو جاتا ہوں. شرعی مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے شریعت کا کہ اگر کوئی مسلمان چاہے آپ اس سے خوش ہو یا خوش نہ ہو، اگر مسلمان ہے، اگر وہ سلام کرتا ہے تو آپ کے اوپر اس کے سلام کا جواب دینا. مثال کے طور پر مجھ سے کوئی ناراض ہے اور میں اسے سلام کرتا ہوں تو یہ کہہ کے اگنور نہیں کر سکتا کہ میں تو اس سے بولتا ہی نہیں، لہذا میں اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دوں. سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ ایک ایسا واجب ہے
کہ جس کے واجب کا ثواب کم ہے اور مستحب کا ثواب زیادہ ہے. ورنہ شریعت میں آپ دیکھیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ واجب کا ثواب زیادہ ہے اور مستحب کا ثواب کم. مستحب کا ثواب کم ہے، واجب کا ثواب زیادہ ہے. واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، مستحب کا چھوڑنا گناہ نہیں. مستحب کہا ہی جاتا ہے اس کام کو کہ جس کا چھوڑنا گناہ نہیں ہوتا ہے. سلام ہے مستحب ہے، آپ نے کیا ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی گناہ، شریعت میں کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن اگر سلام کیا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، اور اگر واجب انجام نہ دیا تو گنہگار انسان. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا، مگر جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ جناب فاطمہ نے جواب نہیں دیا. تو دو ہی صورتیں ہیں. اگر جناب فاطمہ مسلمان مانتی ہیں تو معصومہ ہے. آیت تطہیر، آیت مباہلہ، دو آیتیں اہم ایسی ہیں جو جناب سیدہ کی عصمت کے اوپر گواہی دیتی ہے. عصمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتی، کبھی ایسا کام نہیں کر سکتی جو گناہ ہو. عصمت کا مطلب یہی تو ہے. اگر فاطمہ، اور یہ حقیقت ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ آیت تطہیر ہے. آیت تطہیر کہتی ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ ہے. آیت مباہلہ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ ہے، وہ کبھی کوئی گناہ انجام نہیں دے سکتی. اور سلام کا جواب نہ دینا ایک عام مسلمان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر سلام کا جواب نہ دیا جائے تو گناہ ہے. تو جناب فاطمہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے بھی ڈھونڈا، بزرگوں سے بھی پوچھا، تاریخ میں بتاؤ کہ کسی نے لکھا، حتیٰ کہ شیعہ اثنا عشری تو معصومہ مانتے ہیں، اہل سنت انہیں معصومہ نہیں مانتے، مگر اہل سنت نے بھی کہیں پر جنہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ نے معاذ اللہ کوئی گناہ کیا ہو، کوئی غلط کام کیا ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سلام کا جواب نہ دے کر جناب سیدہ نے بتا دیا کہ جس کو قرآن مسلمان نہ سمجھتا ہو اسے فاطمہ مسلمان نہیں سمجھتی. صلوات پڑھے فاطمہ کا کوئی ہمسر، ہمسر مطلب ان کا کوئی اس لائق نہیں ہوتا کہ کوئی شوہر ہو سکتا ہے، صرف علی. اور یہ حدیث بھی ہے کہ دیکھیں اسلام میں کہا گیا مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن علی کے لیے جب تک فاطمہ زوجیت میں ہے اور حیات ہے، اللہ نے علی کے لیے دوسری شادی کو حرام قرار دیا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے علی نے بیوی فاطمہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری شادی کی یا نہیں کی، جبکہ رسول نے کی ہے، مگر علی نے فاطمہ کے ہوتے ہوئے نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی کی کوئی دوسری زوجہ نہیں ہو سکتی، اللہ نے حرام قرار دیا ہوا تھا. اور دونوں کے دونوں کائنات میں جتنے بھی آپ کپل دیکھیں گے، ہسبینڈ وائف، شوہر زوجہ، دونوں میں برابری نہیں ملے گی. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجیے، کہیں ملے گا کہ ماں بڑی ہے علم میں، اخلاق میں، پاکیزگی میں، باپ کم ہے. کہیں دیکھے گا شوہر مرتبے میں زیادہ ہے، عورت کم ہے. آپ کہیں کوالٹی نہیں ملے گی دونوں میں، یا ہے؟ اب بتائیے کسی میں کے ساتھ بیوی اور شوہر دونوں کے فضائل برابر، دونوں کی فضیلتیں برابر، دونوں کی عبادتیں برابر، دونوں کے کمالات برابر، دونوں کا علم برابر، دونوں کا اخلاق برابر، دونوں کا علم برابر، سب برابر ہو، کوئی ملے گا ایسا؟ اور بس جیسے ہی بلال اٹھا اور اپنے لیے حرام سمجھا، فوراً مدینے کی طرف دوڑ پڑے اور سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا بی بی آپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، اس لیے چلا گیا تھا.
ایسا نہیں ہے کہ میں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا مگر میں برداشت نہیں کر پایا تھا، مگر ہاں رسول نے حکم دیا ہے کہ میں آ گیا ہوں مدینے میں، شہزادی مجھے معاف کر دینا۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بلال ارے تم چلے تو گئے تھے، ذرا نانا کے زمانے کی یاد دلا دو۔ ایک مرتبہ میں وہی ماحول، میں وہی فضا سننا چاہتی ہوں کہ تم جاؤ گلدستہ اذان پر اور اذان کو تاکہ مجھے بابا کا زمانہ یاد آ جائے۔ اور ایک مرتبہ بلال نے کہا شہزادی ارے میں نے پیغمبر اکرم کے بعد اذان کہنا چھوڑ دیا ہے، مگر آپ کا حکم ہے میں ٹال بھی نہیں سکتا، اس لیے میں جا کر اذان کے فتنے کہوں گا۔ سالاروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، شہزادی نے بھی اللہ اکبر کہا، بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو شہزادی نے بھی دہرایا۔ جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی تڑپ گئی اور ایک مرتبہ رسول اسلام کو مخاطب کرنے کا اے بابا ارے آپ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ آپ ہی کو پکارا جا رہا ہے، مگر آپ کی بیٹی اتنی مظلومہ ہو گئی، اے بابا آپ کے بعد سیدہ کے اوپر اتنے مصائب پڑے، سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ بسم اللہ، اگر دنوں پہ پڑ جاتے تو رات میں بدل جاتے۔ کیسے مصائب اور کیسی مصیبت ہے، ارے ذرا دیکھ کے رونا یاد آ جاتا ہے۔ کہاں وہ دروازہ جس دروازے میں جبرائیل آتے تھے، جس دروازے پر پیغمبر اکرم آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آزادارو، ظالموں نے اسی دروازے کو جلا دیا، اسی دروازے کو آگ کے حوالے کر دیا۔ سیدہ دروازے کے پیچھے مقاتل تو یہ بھی بیان کرتے ہیں، حادثات یہ بھی بیان کرتے ہیں، ارے جیسے ہی دروازے کو گرایا سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان میں آ کر گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن کی شہادت ہو گئی، بابا کو یاد کرتی رہی۔ علی نے جو غسل دیا تو شکستہ پہلی کو دیکھا، چیخ ماری ہائے سیدہ اے فاطمہ تم نے مصیبتیں اٹھا لی مگر مجھے نہ بتایا۔ آزادارو ایک مرحلہ بس ایسا بھی آ گیا کہ جناب امام علی نے وصیت کے مطابق جناب سیدہ کا جنازہ آپ کی میت کو تیار کر کے بچوں سے کہا بچوں اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ آزادارو یہ ملتا ہے کہ جناب امام حسن اپنی مادر گرامی سے رخصت ہوئے، جناب زینب اپنی مادر گرامی سے رخصت ہوتی ہے۔ آزادارو جناب ام کلثوم کا صرف مختصر 2 یا 2.5 سال کا بتایا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ بابا کی آغوش میں آ کر فریاد کرتی ہے اے بابا اے بابا میری ابا کو کیا ہو گیا، ابا کیوں نہیں بات کرتی۔ آزادارو مظلوم کربلا بجائے سرانے کے ایک مرتبہ قدموں کی طرف گئے، آپ کے تنووں کو کفن سے باہر نکالا، اپنے رخسار کو رکھے گا اے مادر گرامی ارے سنا ہے کہ جب مریم دنیا سے گئی تھی اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا، اے مادر گرامی آپ کا مرتبہ تو بلند ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیجئے۔ آزادارو فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے بیٹا حسین ارے آج ہی نہیں کل کربلا میں جب اس پہ وفادار کے اوپر جب نہ ٹک سکوگے یہ زہرا اس وقت بھی آغوش پھیلائے گی، اے حسین اس وقت بھی تمہیں آغوش میں لے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين كفروا أي
مدخل ينقلبون إلهي بحق السماء وأبيها وبعلها وبنيها پروردگارا ہمارے سبحت علیات سبحت علیہ مصائب اللہ والنہار سبحت علیہ من سرنا زیالیا سبحت علیہ سبحت علیہ سبحت علیہ سبحت علیہ فلک کو گرا دیا سبحت علیہ سبحت علیہ سبحت علیہ سبحت علیہ تن بنی امت سے آپ کی مجھے امید یہ نہ تھی دیا ہے آپ پہ روؤں نہ میں کبھی افسوس اہل بیت پر کیا بات آ گیا سبحت علیہ سبحت علیہ سبحت علیہ سبحت علیہ جس گئی جدا ایک درد بازوؤں میں بہن کے اٹھا کیا جب تیرے سر پہ گرگ سے ظالم نے کی جفا سر سے گری تھی زینب دل کی سبحت علیہ مطمئن تو تمہارا بس لقب ہو جاؤ رب سے راضی کہ راضی ہے تم سے